بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید رسول وافضل الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعطرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہماری اس خانقاہ کا ایک امتیازی اور نمایاں پہلو ہے جو عام طور پر دیگر جگہوں میں دیکھنے اور سننے کو نہیں ملتا کہ اپنے متعلقین اور اپنے محبین اور خانقاہ سے وابستہ افراد کے ان بچوں کی حوصلہ افزائی کہ جن کے سینوں میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو محفوظ فرما دیا۔ یہ ایک قرآن کریم سے محبت کی اور قرآن کریم کے ساتھ قلبی طور پر انتہائی وابستگی کی اعلیٰ مثال اور اعلیٰ درجے کی ایک چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو جس طرح پر تمام انبیاء علیہ السلام میں ممتاز اور اشرف فرمایا اور آپ خاتم الانبیاء ہیں، تو ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ تبارک و تعالی نے کتاب اتاری وہ کتاب خاتم الکتب ہے۔ تمام کتابیں اور تمام صحیفوں کے بعد آخری آنے والی یہ کتاب ہے۔ جس طرح پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی خصوصیات عطا فرمائی جو گزشتہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جو خصوصیات عطا فرمائی اور حضور علیہ السلام کو جو خصوصیات عطا فرمائی، آپ کی خصوصیات بہت زیادہ ہیں۔ تو ایسے ہی آپ کو جو کتاب دی گئی وہ کتاب تمام کتابوں میں اپنی خصوصیات کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے۔ اس میں ایک بنیادی چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ قرآن اترنے والی مزید کتب، تورات، زبور، انجیل، صحائف، یہ سب کے سب منزل من اللہ ہے اور ایک ان کے اندر ثقل ہے، بوجھ ہے، اس کا ایک وزن ہے اس کا۔ جس طرح پر آپ ایک اس طالب علم کو، اس بچے کو جو اسکول میں پڑھتا ہے اور ابھی وہ پرائمری میں ہے، آپ اس کو بی اے کا اور ایم فل کا نصاب نہیں پڑھا سکتے۔ تو اسی طرح جو انسان ہے اس کی جو طاقت ہے اور اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ قرآن اور آسمانی کتب کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے سے عاجز ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ کی برکت سے آپ کی امت کے لیے اس قرآن کریم کو حفظ کرنا انتہائی آسان بنا دیا۔ یہ مستقل معجزہ شمار کیا گیا ہے۔ محدثین اور مفسرین کا اس بات پر تقریباً اتفاق ہے کہ آسمان سے اترنے والی جتنی بھی کتب ہیں سابقہ، ان کے حافظ صرف انبیاء علیہ السلام تھے، غیر نبی ان کے حافظ نہیں تھے۔ اس لیے تورات، زبور، انجیل اور دیگر صحائف ان کو اپنے سینے میں انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی آدمی ایسا نہیں تھا کہ جو اپنے سینے میں محفوظ کر سکے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص برکت اور آپ کی خاص وسیلے سے اس امت کو یہ انعام عطا فرمایا کہ وہ بچہ جو ایک صفحہ اپنی مادری زبان کا پڑھنے پر قادر نہیں ہوتا لیکن وہ اپنے سینے میں پورا کا پورا قرآن محفوظ کر لیتا ہے. لیکن اس چیز میں جو اصل بات ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے. اس میں انسان کی ذاتی کسی قسم کی صلاحیت کا دخل نہیں ہے. آپ حضرات جو مدارس سے وابستہ ہیں، آپ حضرات دن رات دیکھتے ہیں، بسا اوقات ایک طالب داخل ہوتا ہے اور وہ اپنی ذہنی نشو و نما اور اپنی ذہنی کیفیت کے اعتبار سے اتنا اونچے درجے کا ہوتا ہے لیکن قرآن کریم کی چند صورتیں بھی حفظ کرنے پر قادر نہیں ہوتا. اور بعض طلبہ ایسے آتے ہیں کہ وہ کئی سکولوں سے ہٹ کر آئے ہیں اور کئی اساتذہ سے نکل کر آئے ہیں، لیکن ان کو جب مدرسے میں لا کے داخل کرتے ہیں تو پورا قرآن حفظ کر لیتے ہیں. اب یہ قرآن کریم کا حفظ یہ حضور علیہ السلام کا مستقل معجزہ ہے. اور یہ صرف یہ نہیں کہ قرآن کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر 23 سال میں اترا، لیکن ہمارا جو چھوٹا سا بچہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم کے لیے اتنا موفق فرما دیا کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ 3 ساڑھے 3 سال میں 2 سال میں وہ قرآن کریم کا حافظ ہو جاتا ہے. یہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن آسان کر دیا ہے. حالانکہ یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے حضور علیہ السلام کا وہ معجزہ ہے کہ نہ اس کی مثال بتلائی جا سکتی ہے نہ اس کی مثال بنائی جا سکتی ہے. یہ وہ معجزہ ہے اور قرآن کریم نے اس کو چیلنج کیا ہے. ایک جگہ پر فرمایا کہ تم قرآن کریم جیسی 10 صورتیں لا کر دکھاؤ. پھر کئی سال کے وقفے کے بعد فرمایا کہ چلو 10 بنانے سے تم عاجز ہو، چلو ایک ہی صورت قرآن کریم جیسی بنا کر کے لے آؤ. لیکن کوئی بھی اس پر قادر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ کیا کہ امت کے لیے قرآن کریم کے حفظ کو آسان کیا، اور دوسرا اس کے حفظ کے متعلق اتنی بشارات فرما دی. اور ان بشارات کا مفہوم اگر سمجھا جائے تو وہ یہ ہے کہ کوئی گھر اور کوئی خاندان اور کوئی فیملی ایسی نہ ہو کہ جس میں قرآن کریم کا حافظ نہ ہو. مشکات شریف کی بھی اور دیگر احادیث کی کتب میں یہ روایت آتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے سینے میں قرآن کریم کی دولت کو محفوظ کر دیتے ہیں، فرمایا کہ یہ سینہ انبیاء علیہ السلام کے سینوں کے مشابہ ہو جاتا ہے. فرق یہ ہے کہ اس کے اوپر وحی نازل نہیں ہوتی اور انبیاء علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی ہے. مشکات شریف میں جہاں پر یہ روایت آتی ہے فضائل قرآن میں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے تو حافظ قرآن کو آخر میں کہا جائے کہ اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ قرآن کو پڑھو اور قرآن کریم کی آیات کو پڑھ کر تم جنت کے درجات پر چلتے جاؤ. مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کے ذیل میں لکھا ہے کہ یہ حدیث پاک اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ جتنے قرآن کریم کی آیات ہیں اتنے ہی جنت کے درجات ہیں. اور حافظ قرآن جس جنت کے درجے پر جا کر کھڑا ہوگا، فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام اور اس حافظ قرآن کے درمیان صرف 1 درجے کا فرق ہوگا. صرف 1 درجے کے فرق سے یہ وہاں پر جا کر کے کھڑا ہو جائے گا. اور مسند فردوس وغیرہ میں یہاں تک روایات ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حافظ قرآن کا انتقال ہوتا ہے، حافظ قرآن دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور جب اس کو قبر میں لا کر کے رکھا جاتا ہے، فرمایا کہ 7 ایسی قبور، اس کے ارد گرد کی 7 ایسی قبور کہ جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے صاحب قبر عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کی دفن کی برکت سے ان 7 قبروں سے اپنے عذاب کو اٹھا لیتے ہیں. اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تم زمین پر بیٹھ کر
آسمان میں چاند اور ستاروں کو، سورج کو چمکتا ہوا دیکھتے ہو، فرمایا کہ آسمان کے فرشتے زمین کی ان جگہوں کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں جن جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پڑھا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جیسے آسان فرمایا، اس کی قرات کو بھی آسان فرما دیا. اس امت نے قرآن کریم کو حفظ کرنے کی بھی مثال قائم کی. اب ہمارے پچھلے سال کی رپورٹ کے مطابق ہمارے پاکستان میں جن طلباء نے قرآن کریم حفظ کیا صرف ہمارے مسلک کے، تو ان کی تعداد 80,000 سے متجاوز تھی کہ قرآن کریم کا حفظ اتنا آسان اللہ نے کر دیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بھی میں یہاں پر آپ سے عرض کرتا جاؤں کہ یہ روایات مبارکہ میں ہے کہ یہ اللہ کا کلام اتنا بلند ہے اور اتنا ثقیل ہے کہ اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے اس کو پڑھنے پہ قادر نہیں ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ کئی ہزار سال پہلے فرشتوں کے سامنے جب یہ قرآن کریم کی کیفیت کو کھولا گیا کہ اللہ کا یہ کلام ہے اور فرشتوں کے سامنے رکھا گیا تو فرشتے اس کو نہیں پڑھ سکے. تو پھر اللہ نے فرمایا کہ میں اپنی ایک مخلوق پیدا کروں گا جو ضعیف الخلقت ہوگی، اور وہ اپنی یہ ان کے اوصاف ہوں گے، لیکن وہ پورے کے پورے اس کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے اس کو پڑھیں گے. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کو اس قدر حیرت ہوئی کہ ہم جو کہ ایک نورانی مخلوق ہے کہ وہ اس قرآن کریم کو پڑھنے پر قادر نہیں ہے، وہ اللہ کی یہ مخلوق جو ضعیف الخلقت ہے وہ اس کے پڑھنے پر قادر کیسے ہو جائے گی. فرمایا کہ جب قرآن کریم اللہ نے اتارنا شروع کیا تو فرشتوں کی ایک بہت بڑی تعداد صرف صحابہ اکرام کو دیکھنے کے لیے آئی کہ یہ لوگ قرآن کریم پڑھ کیسے رہے ہیں. سنن ترمذی کی روایت ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے اس پر قادر نہیں ہیں کہ وہ پڑھ سکے، لیکن فرمایا کہ میری امت کا کوئی فرد جب قرآن کریم کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کے منہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ نور نکلتا ہے کہ ارد گرد کے فرشتے اس کے منہ کے برابر میں اپنا منہ کھول کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم پڑھ تو نہیں سکتے کہ کم از کم اس کے سامنے اپنا منہ کر کے قرآن کریم کے نور کو اپنے اندر سمو لیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو اتنا آسان فرمایا کہ جو دیگر مخلوقات کے لیے اس کا تصور نہیں. اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک معجزاتی کیفیت ہے کہ اس امت نے قرآن کریم کو اتنا پڑھا ہے کہ اس کی بھی مثال نہیں ہے. اب آپ بیسیوں مثالیں موجود ہیں، ہر روز قرآن کریم ختم کرنے والے آج بھی موجود ہیں. پہلے پڑھا کرتے تھے کتابوں میں کہ فلاں بزرگ نے ایک دن میں ختم کیا، ایک رات میں ختم کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معجزاتی کیفیت فرمائی. اور سب سے افضل عبادت وہ ہے کہ جو صبح تہجد میں اٹھ کر جو قرآن کریم پڑھا جاتا ہے یا نماز میں پڑھا جاتا ہے، اس کے برابر کی کوئی عبادت نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا، ایک حرف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 نیکی عطا فرماتے. اگر وضو کے ساتھ پڑھا تو 25 نیکی عطا فرماتے. نماز میں بیٹھ کر بغیر عذر کے پڑھا تو 50 نیکی عطا فرماتے ہیں. اور اگر نماز میں کھڑے ہو کر پڑھا تو ایک حرف پر اللہ تعالیٰ 100 نیکی عطا فرماتے ہیں. اب یہ اجر و ثواب قرآن کریم کی صورتوں کے فضائل علیحدہ، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عجیب ہمیں فضیلت دی ہے بحیثیت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اور یہ بھی روایت میں آتا ہے، فرمایا کہ قیامت وقت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے سروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے تاج رکھیں گے، فرمایا کہ ان کی روشنی، آپ نے مثال کے ساتھ سمجھایا کہ تم بتاؤ اگر تمہارے اس گھر میں سورج اتر کر تمہارے گھر میں آ جائے تو گھر کی کیفیت کیا ہوگی.
فرمایا کہ اس کی کیفیت کئی گنا زیادہ ہوگی. تو وہ جب وہاں سے گزریں گے تو لوگ پوچھیں گے کہ یہ کون؟ انبیاء علیہ السلام جا رہے؟ کہ نہیں، انبیاء علیہ السلام تو نہیں ہے. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ فرشتے ہیں؟ کہ نہیں، فرشتے بھی نہیں ہیں. کہا یہ کوئی شہداء جا رہے ہیں؟ کہ شہداء میں کون ہیں یہ؟ کہا کہ یہ وہ لوگ جا رہے ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا تھا. تو اسی لیے جس وقت میں اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کے بیٹے نے قرآن کریم حفظ کیا تو اپنے بیٹے کو کہا جاؤ دادا کو مبارکباد دے کر آؤ، شاہ جہان کو، کہ مبارک ہو دادا کہ میرا قرآن ختم ہوا. تو بیٹا گیا اور دادا کو جا کے کہا کہ مبارک ہو میرا قرآن ختم ہوا. تو شاہ جہان نے کہا کہ یہ تو مبارک اپنے باپ کو دے کر آؤ، اسے کہو کہ تمہارے تاج کا انتظام ہوا، میرے تاج کا انتظام تو نہیں ہوا. مبارک مجھے تم تب دینا جب میرے تاج کا انتظام ہو. تو اورنگزیب عالمگیر اس وقت خود حافظ نہیں تھے اور بادشاہ بن چکے تھے. تو انہوں نے پھر تخت شاہی پر قرآن کریم یاد کرنا شروع کیا، اور جب حفظ کر لیا تو پھر جا کر کہا کہ بجان مبارک ہو میں نے بھی آج قرآن کریم حفظ کر لیا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی صورت میں ہمیں جو چیز عطا فرمائی وہ یہ ہے کہ اس کا حق یہ ہے کہ ہم اس کو یاد بھی کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میری امت کا کوئی فرد ایسا نہ ہو کہ جس کے سینے میں سورہ یاسین شریف محفوظ نہ ہو. فرمایا کہ لکل شیء قلب وقلب القرآن سورۃ یاسین. ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کریم کا دل سورہ یاسین ہے. میں نے مختصر سی چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو قرآن کریم کے ساتھ والہانہ اور قرآن کریم کے ساتھ وہ محبت نصیب فرمائے جو دنیا آخرت میں ہمارے کام آئے، اور اللہ تعالیٰ اس نعمت کو ہماری اولاد و نسلوں میں جاری و ساری رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ.